السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہے جن میں انسان روتا ہے، کسی سے شکوہ نہیں کرتا، بس خاموش ہو جاتا ہے۔ تکیہ گواہ بنتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہے اور دل کے اندر صرف ایک ہی صدا گونجتی ہے، یا اللہ، آخر کب تک؟ ان لمحوں میں انسان ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، میں نے تجھ سے مانگا، میں رویا، میں تھک گیا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مجھے تو کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میرے اللہ، کیا میری دعائیں ضائع جا رہی ہے؟ آج کی یہ بات اسی سوال کا جواب ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کے دربار میں کوئی آنسو بے قیمت نہیں، کوئی آہ بے اثر نہیں، اور کوئی دعا رائگاں نہیں جاتی۔ جانتے ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح وعدہ ہے، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لیکن قبولیت ہمیشہ ایک ہی شکل میں نہیں آتی۔ قبولیت کے طریقے بھی ہوتے ہیں اور نشانیاں بھی۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ نشانیاں نظر آنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، بلکہ قبولیت کے بہت قریب آ چکی ہے۔ اب غور سے سنو۔ پہلی نشانی ہے دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، تو سب سے پہلے حالات نہیں بدلتے، بلکہ اس کا دل بدلتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم بہت روئے، دل ٹوٹ گیا، اور دعا کے بعد دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا؟ تو یہ سکون اتفاق نہیں ہے۔ جانتے ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور جانتے ہو، ہتھیار فوراً جنگ ختم نہیں کرتا، لیکن ہاتھ کو مضبوط کر دیتا ہے۔ دل کا مضبوط ہونا اللہ کی طرف سے پہلا اشارہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ سکون نہ کسی دوا میں ہے، نہ کسی علم نفسیات میں، یہ صرف رب کی عطا میں ہے۔ اگر دعا کے بعد آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، سینے کا دباؤ کم ہو جائے، دل سخت ہونے کے بجائے نرم ہو جائے، تو میرے عزیزو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ دوسری نشانی ہے زندگی میں تاخیر اور رکاوٹ آنا۔ جانتے ہو، یہ سب سے مشکل نشانی ہے۔ انسان دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ آسانی دے، یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، اور اس کے بعد دروازے بند ہونے لگتے ہیں، لوگ بدلنے لگتے ہیں، راستے رکنے لگتے ہیں، تاخیر بڑھنے لگتی ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ یہ قبولیت کی دوسری شکل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو یا تو فوراً قبول فرما دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔
یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یعنی دعا رد ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کبھی روکتا ہے اور کبھی بچا لیتا ہے۔ تاخیر عذاب نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے ہی لیے تحفظ ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز نہیں دیتا جو تمہیں توڑ دے، وہ تو وہی دیتا ہے جو تمہیں بچا لے۔ تیسری نشانی ہے دل میں بے وجہ امید جاگ جانا۔ جانتے ہو کبھی سب کچھ بکھرا ہوتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آتی ہے کہ نہیں، کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن دل میں پھر بھی امید ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ امید تم نے پیدا نہیں کی ہوتی، یہ امید تو اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آزمائش اس لیے نہیں آتی کہ تم کمزور ہو جاؤ، بلکہ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم مضبوط ہو۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور جانتے ہو نا، دوست تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو میرے عزیزو، ایک آخری راز جان لو، مانگنا کبھی بند مت کرنا۔ جانتے ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، جلد بازی کیا ہے؟ تو فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیزو، بس یہ مت کہنا، کیونکہ دعا یا تو فوراً اثر دکھاتی ہے، یا آنے والے وقت کو بدل دیتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے، یا دل کو طاقت دے دیتی ہے، لیکن ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آج بھی حالات وہی ہے تو گھبرانا مت۔ اللہ فرماتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو۔ میرے عزیزو، تمہارے آنسو اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہیں۔ تمہاری ٹوٹی راتیں اس کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ اگر آج تم رو رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، تو جان لو تمہاری آواز سن لی گئی ہے۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے اور فیصلہ تیار ہو رہا ہے، بس انتظار چل رہا ہے، اور انتظار ہمیشہ ایمان والوں کا ہی ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے تو دل سے کہو، یا اللہ میری دعائیں ضائع نہ کرنا۔ انشاءاللہ اسی یقین سے تمہارے راستے کھلیں گے اور اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، مگر تجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ یا رب، اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور سننے والے اور جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ کمنٹس کر کے مجھ سے دعا کرنے کو کہتے ہیں، میرے پیارے اللہ، تو ان سب کی ہر جائز خواہشات کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی دلی مرادیں اپنے علم اور حکمت کے مطابق قبول فرما۔ یا رب، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے حلال
اور کشادہ رزق کے دروازے کھول دے۔ ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت ہو، سکون ہو اور شکر نصیب ہو۔ یا ارحم الراحمین، جو نکاح کے منتظر ہے ان کے لیے نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والے رشتے مقدر فرما، اور جن کے گھروں میں نکاح ہو چکا ہے ان کے درمیان محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما۔ یا رب العالمین، جو اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں انہیں اپنی رحمت سے نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد عطا فرما چکا ہے انہیں اپنی اولاد کے حق میں اچھا مربی اور بہترین نمونہ بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض ایسے طریقے سے ادا فرما کہ نہ عزت مجروح ہو، نہ دل شرمندہ ہو۔ یا شافی، جو بیمار ہے، جو تکلیف میں ہیں، جو درد میں ہیں، ان سب کو کامل، عاجل اور دائمی شفا عطا فرما۔ ایسی شفا جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یا رب، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، انہیں اچھی صحت، عزت اور طویل عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری چھپی ہوئی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری آزمائشوں کو دور فرما، اور ہمیں اس یقین کے ساتھ زندہ رکھ کہ تو سننے والا بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور جس سے ہمیں نقصان ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے رب، ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، اور ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔